بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرا قرآن اکیڈمی کے سب سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، فلسطین کی تاریخ ایک بہت ہی قدیم اور پیچیدہ تاریخ ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ فلسطین دنیا کے ان چند علاقوں میں سے ہے جہاں سے تین بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام نے جنم لیا۔ فلسطین پر مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے حکومت کی ہے، جن میں قدیم مصری، قدیم اسرائیلی، فارسی، مقدونی، رومی، اسلامی اور صلیبی حکمران شامل ہیں۔ رومی سلطنت نے 63 قبل مسیح میں اس علاقے کو فتح کیا اور اس کا نام بدل کر یہودا رکھا۔ رومی حکومت کے بعد فلسطین بازنطینی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 638 عیسوی میں عرب مسلمانوں نے خلیفہ عمر کی قیادت میں یروشلم پر قبضہ کر لیا، جس سے خطے میں اسلامی حکومت کا آغاز ہوا۔ پہلی صلیبی جنگ کے دوران یورپی عیسائیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور یروشلم کی لاطینی سلطنت قائم کی۔ ایک مسلم رہنما صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ فلسطین 400 سال سے زائد عرصے تک عثمانی حکومت کے تحت رہا۔ اس دوران مقامی آبادی میں عرب، یہودی اور عیسائی شامل تھے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں یہودیوں کی نقل مکانی میں اضافہ دیکھا گیا جو صہیونی تحریک کی وجہ سے چلی، جس نے فلسطین میں یہودیوں کا وطن قائم کرنے کی کوشش کی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو فلسطین پر حکومت کرنے کا مینڈیٹ دیا۔ اس دوران یہودی تارکین وطن اور عرب باشندوں کے درمیان کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں تقسیم کا ایک منصوبہ پیش کیا جس کے تحت فلسطین کو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے قبول کیا لیکن عرب رہنماؤں نے اسے مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں تشدد شروع ہوا۔ 14 مئی 1948 کو یہودی ایجنسی کے سربراہ ڈیوڈ بن گوریون نے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں لاکھوں فلسطین عرب بے گھر ہو گئے۔ سن 1967 اسرائیل نے عرب ممالک کے ساتھ 6 روزہ جنگ لڑی اور فلسطین کے باقی ماندہ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ تب سے لے کر اب تک اسرائیل فلسطین کے بیشتر علاقے پر قابض ہے اور فلسطینیوں کو خود مختاری کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اس مختصر مگر اہم تنازع کے دوران مغربی کنارے، غزہ کی پٹی، مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ فلسطینیوں نے اپنے وطن واپس جانے اور اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کے لیے متعدد جدوجہد کی ہیں، لیکن انہیں اسرائیل کی فوجی طاقت اور امریکہ کی حمایت کے سامنے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج بھی فلسطین دنیا کے سب سے بڑے مہاجر کیمپوں میں سے ایک ہے، جہاں لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر رہ رہے ہیں۔ فلسطینی مسئلہ دنیا کے سب سے طویل عرصے سے حل نہ ہونے والے مسائل میں سے ایک ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے عالمی سطح پر مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کی تاریخ ایک المناک تاریخ ہے جس میں فلسطینیوں نے بہت ظلم اور ستم برداشت کیا ہے، لیکن فلسطینیوں نے اپنی آزادی اور اپنا حق کے خود ارادیت کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے اور یہ جدوجہد ایک دن ضرور کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ فلسطین کا مسئلہ دنیا کے سب سے طویل عرصے سے حل نہ ہونے والے مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ مسئلہ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے شروع ہوا، جب لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر مہاجرین بن گئے۔ اسرائیل نے فلسطین کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور فلسطینی کو خود مختاری کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینی علاقوں میں آبادیاں بنا لی ہیں اور فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا ہے۔ فلسطینی اپنا وطن واپس جانے اور اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم اسرائیل فلسطینیوں کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے متعدد بین الاقوامی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے دونوں فریقین کو سمجھوتہ کرنا ہوگا۔ فلسطینیوں کو اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کا حق ہے اور اسرائیل کو بھی اپنے وجود کے حق کا احترام کیا جاتا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے جس میں لاکھوں فلسطینی اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ فلسطینی کو اپنے گھروں کو واپس جانے، اپنی زمین پر قبضہ کرنے اور آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کا حق ہے۔
فلسطین کا مسئلہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ مسئلے کے حل نہ ہونے کی صورت میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مزید تناؤ اور جنگ کا خطرہ رہے گا۔ فلسطین کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ عالمی برادری کو فلسطین اور اسرائیل دونوں فریقین پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرے۔ فلسطین کا مسئلہ ایک مشکل مسئلہ ہے لیکن اس کا حل ناممکن نہیں ہے۔ دونوں فریقین کی سیاسی مرضی اور عالمی برادری کی حمایت سے مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع ایک طویل عرصے سے حل نہ ہونے والا تنازع ہے جو 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے جاری ہے۔ اس تنازع کی بنیادی وجہ فلسطین کے علاقے پر دونوں قوموں کے تاریخی اور مذہبی دعوے ہیں۔ اسرائیل کا قیام اقوام متحدہ کی تقسیم کے منصوبے کے تحت ہوا تھا جس میں فلسطین کو 2 ریاستوں، ایک یہودی ریاست اور ایک فلسطینی ریاست میں تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ تاہم عرب ممالک نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا اور اسرائیل کے قیام کے بعد عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دی اور فلسطین کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کے بعد لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر مہاجرین بن گئے۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دی جائے اور انہیں اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کا حق دیا جائے۔ تاہم اسرائیل فلسطینیوں کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینی علاقوں میں آبادیاں بنا لی ہیں اور فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے الزامات بھی لگائے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان متعدد جنگیں ہو چکی ہیں اور ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس تنازع کی وجہ سے خطے میں امن و سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کو حل کرنے کے لیے متعدد بین الاقوامی کوششیں کی گئی ہیں لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ دونوں فریقین کو سمجھوتہ کرنا ہوگا تاہم اس تنازع کا ایک پائیدار حل تلاش کیا جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد فرمائے اور فلسطینیوں کو ان کے بنیادی حقوق اور آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے ان کے ملک کو اللہ تعالیٰ آزادی نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔